میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دیوبند کیا ہے اور دیوبند کا پیغام کیا ہے؟ آپ توجہ رکھیں، دیوبند کیا ہے اور دیوبند کا پیغام کیا ہے؟ اگر آپ حضرات نے مجھ سے قبل ہونے والی گفتگو پر اگر آپ نے توجہ فرمائی ہے تو میرے خیال میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی سلمہ نے آپ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ دیوبند کیا ہے، اور مجھ سے قبل حاجی انعام اللہ صاحب نے اپنے شکریہ ادا کرنے والے الفاظ میں جو دیوبند کا پیغام ہے اس کو بیان کیا ہے آیت کریمہ کی روشنی میں۔ لیکن عموماً ہمارے مجمع اور سامعین کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک اصل مہمان کا بیان شروع نہ ہو ابتدائی بیانات پہ توجہ دیتے نہیں ہیں۔ اگر توجہ دے بھی تو ان کی اہمیت ان کے دماغ میں ہوتی نہیں ہے، حالانکہ بات ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہم توجہ نہیں دیتے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ میں جب آپ کی خدمت میں دو عنوان پیش کروں گا تو آپ حضرات خود سمجھیں گے کہ مجھ سے قبل یہ بات کیسے ہوئی ہے۔ نمبر ایک، دیوبند کیا ہے، اور نمبر دو، دیوبند کا پیغام۔ بولیے، نمبر ایک، دیوبند کیا ہے، اور نمبر دو، دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ یہ دو باتیں میں نے سمجھانی ہیں۔ نمبر ایک، دیوبند کیا ہے، اور نمبر دو، دیوبند کا پیغام کیا ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ دیوبند کیا ہے، آپ کہو گے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کون نہیں جانتا؟ مولانا موسیٰ صاحب اپنی سیٹ پر آؤ نا، تو یہاں ٹیک لگا لیں گے نا۔ توجہ رکھیں، جو جس کی جگہ بنتی ہے وہ جگہ ان کو دینی چاہیے، ایسے ہے کہ نہیں؟ توجہ آپ رکھیں، آپ حضرات کے ذہن میں آئے گا یہ بات کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیوبند کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ دیوبند کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ دیوبند کیا ہے۔ عام بندے کے ذہن میں ہے کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، جو اس شہر کی طرف نسبت کرے اسے دیوبندی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے دیوبند مستقل ایک مکتبہ فکر، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو اپنائیں تو پھر دیوبندی کہتے ہیں۔ نہ، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ بات بجا ہے کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، جو دیوبند میں پیدا ہو اسے دیوبندی کہتے ہیں، یہ بات تو بالکل بجا ہے۔ لیکن ہمارا مقصد آج شہر کی نسبت نہیں، ہمارا مقصد ایک وصف کی نسبت ہے۔ نسبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، کبھی نسبتیں ہوتی ہیں شہروں کی وجہ سے، کبھی نسبتیں ہوتی ہیں خاندانوں کی وجہ سے، اور کبھی نسبتیں ہوتی ہیں بعض اوصاف کی وجہ سے۔ ہم جو دیوبندی خود کو کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم شہر دیوبند سے رہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہم شہر دیوبند میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی بندہ دیوبند میں پیدا ہوا اس کی وجہ سے خود کو دیوبندی کہا، اور ہم جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ دیوبند کو الگ مسلک ہے، الگ نظریہ ہے، الگ فکر ہے، یہ بات نہیں۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں دیوبند مستقل الگ مذہب نہیں، بلکہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس تسلسل کا نام دیوبند ہے۔ دیوبند والوں نے کیا کام کیا ہے، بات توجہ سے سمجھنا۔ دیوبند والوں نے کام کیا کیا ہے؟ کوئی نیا مذہب نہیں دیا، نیا دین نہیں دیا، نیا فرقہ نہیں دیا، نیا نظریہ نہیں دیا، کوئی نئی سوچ نہیں دی۔ دیوبند نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ دیوبند نے کام یہ کیا ہے کہ جو دین اللہ نے پیغمبر کے ذریعے مکمل کروایا ہے، جو دین اللہ نے صحابہ کے ذریعے جمایا اور دنیا میں پھیلایا ہے، جو دین خدا نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ فقہا کے ذریعے لکھوایا ہے،
اسی دیوبند کے اسی دین کو خدا نے دیوبند کے ذریعے آنے والے فتنوں سے بچایا ہے۔ تو دیوبند کو مستقل دین نہیں ہے، بلکہ جو دین پیغمبر لائے ہیں، جس دین کو صحابہ پھیلائے ہیں، جس دین کو امام ابو حنیفہ لکھوائے ہیں، دیوبند والے اسی دین کو لے کے آگے دنیا میں چلے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی نے دین مکمل کر کے امت کو دیا ہے، ہوا یہ تھا جب دین کو صحابہ نے دنیا میں جما دیا اور پھیلا دیا ہے، ہوا یہ تھا کہ جب امام ابو حنیفہ ائمہ فقہاء اور محدثین نے دین کو لکھوا دیا ہے، امت تک دین جب پہنچا ہے تو پھر کئی قسم کے لوگ آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ دین میں کچھ زائد چیزیں داخل کی ہیں، بعض لوگوں نے دین میں سے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کی ہے۔ دیوبند والے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، نہ دین میں سے کوئی چیز نکلنے دی ہے، نہ دین میں کوئی چیز آنے دی ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ کی جغرافیائی سرحد پہ ایک فوجی کھڑا ہے، جغرافیائی سرحد پہ ایک رینجر کا نوجوان کھڑا ہے، اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ اگر پاکستان کا آدمی انڈیا جانا چاہے وہ جانے نہیں دیتا، اگر ہندوستان کا آدمی پاکستان آنا چاہے وہ آنے نہیں دیتا، کہتا ہے تمہارے پاس جانے کا پرمٹ نہیں، انہیں کہتا ہے تمہارے پاس آنے کا پرمٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی جبرن جانے کی کوشش کرے تو یہ فائرنگ کرتا ہے، اگر جبرن آنے کی کوشش کرے تو پھر یہ فائرنگ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ دین میں سے چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو دین تھا اگر کوئی نکالنا چاہے تو دیوبند والا فائرنگ کرتا ہے، اگر دین سے نکالنا چاہے تو دیوبند والا فائرنگ کرتا ہے، لیکن دونوں کی فائرنگ جدا جدا ہے۔ ایک جغرافیائی سرحد کا محافظ ہے جسے فوجی اور رینجر کہتے ہیں، اس کی فائرنگ الگ ہے۔ ایک نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے جسے دیوبندی عالم کہتے ہیں، اس کی فائرنگ کا نام الگ ہے، اس کی فائرنگ کو گولیاں کہتے ہیں، اس کی فائرنگ کو دلائل کہتے ہیں، اس کی فائرنگ کو گولیاں کہتے ہیں اور اس کی فائرنگ کو دلائل کہتے ہیں۔ کوئی نکلنا چاہے اسلام سے ہم گولی نہیں مارتے، ہم دلیل دے کے قائل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ اسلام میں چیزیں داخل کرنا چاہے ہم گولیاں نہیں مارتے، ہم دلیل دے کر قائل کرتے ہیں۔ جو اسلام تھا نہیں اسے قبول کرتے نہیں ہیں، اور جو اسلام ہوتا ہے اسے باہر جانے دیتے نہیں ہیں۔ میں مثال یوں دیتا ہوں کہ دیوبند کی مثال پہرے دار کی ہے۔ اگر بہترین سا مکان بنا ہو اور باہر پہرے دار کھڑا ہو تو پہرے دار کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی مکان سے قیمتی چیز چرانا چاہے یہ چرانے دیتا نہیں ہے، اگر کوئی مکان کے اندر گندی چیز ڈالنا چاہے یہ ڈالنے دیتا نہیں ہے، اور پہرے دار یہ نہیں دیکھتا یہ چوری کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اضافے کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چوری کرنے والے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے یا اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے سر پہ پگڑی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے ٹائی پہنی ہے، 3 پیس کے اندر آیا ہے، وہ پہرا دیتا ہے۔ یہی حال دیوبند والوں کا ہے۔ مرزا قادیانی آیا ہے، پگڑی باندھ کر آیا ہے، مرزا قادیانی آیا اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ کر آیا ہے، دیوبند والوں نے کہا چور ہے اس سے تم نے بچنا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی آئے ہیں، جاوید غامدی آیا وہ سر سے ننگا ہو کر آیا ہے، جاوید غامدی آیا اس نے اپنے چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی رکھ کر آیا ہے، دیوبند والوں نے کہا یہ چور ہے۔ بمبئی میں ذاکر ناک آیا ہے، وہ 3 پیس کے اندر آیا، دیوبند والوں نے کہا یہ چور ہے اس سے تم نے بچتے رہنا ہے۔ دیوبند والا پہرے دار ہے، پہرے دار یہ نہیں دیکھتا چور کی شکل کیسی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور کی عقل کیسی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور کا قبیلہ کون سا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور بڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا چور چھوٹا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چور چور ہے، نہ اسے چوری کرنے دیتا ہے نہ گھر میں گند کو ڈالنے دیتا ہے۔ میں پہلی بات سمجھا رہا تھا، میں پہلی بات سمجھا رہا ہوں کہ دیوبند کیا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھ آئے تو پھر میں دوسری شروع کروں گا۔ پہلی بات کیا ہے کہ دیوبند، تو دیوبند کا نام ٹھیکیدار ہے یا پہرے دار؟ لوگ کہتے ہیں تم دین کے ٹھیکیدار ہو، لوگ کہتے ہیں نا تم مولوی دین کے ٹھیکیدار ہو، آپ کیا کہو گے؟ ٹھیکیدار نہیں ہے ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، ہم پہرے دار ہیں۔ ہم نے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا خدا سے، ہم دین کے پہرے دار ہیں اور پہرا دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ پہلی میں بات سمجھا رہا ہوں کہ دیوبند کیا ہے۔ دیوبند نے کام کیا کیا؟ دین میں الہاد کی وجہ سے دین نکلنے دیتے ہیں،
یا بدعات کی وجہ سے دین میں کوئی چیز آنے دیتے ہیں، یہ الہات کو بھی روک دیتے ہیں اور بدعات کو بھی روک دیتے ہیں۔ کبھی چور اتنی اچھی شکل میں آتا ہے کہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، میں نے اپنے کان سے یہ مفتی محمود رحمہ اللہ کا بیان سنا ہے، سامنے بیٹھ کر نہیں، کیسٹ میں، جو چناب نگر میں بیان کیا مرزائیت کو کافر قرار دینے کے بعد۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب اسمبلی میں بحث چلی ہے قادیانیت سے، ادھر جب مرزا ناصر آیا، اس کے چہرے پہ داڑھی، اس کے سر پہ پگڑی، اس کا لمبا چولا، اس کے کرتے، تو لوگ حیران ہوتے کیا یہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب سوچتے تھے، فرماتے ہیں میں سوچتا تھا میں اراکین اسمبلی کو کیسے بتاؤں گا یہ کافر ہے؟ اس کی شکل کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو شاید جنید بغدادی ہے، یہ شاید یقین کریں، شکل دیکھو، داڑھی بھی رکھی ہے، سر پہ پگڑی بھی باندھی ہے اور لمبا جبہ کبا کے ساتھ آیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں تعجب میں پڑ گیا، میں ان کا کفر کیسے سمجھاؤں گا؟ لیکن جب بات چلی ہے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں ایسے قائل کیا کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے، میں اسمبلی کی پوری بات تو سناتا نہیں ہوں، اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، مفتی محمود رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک رکن اسمبلی نے پوچھا، مفتی صاحب آپ جو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے، کیا اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے؟ یہ رکن اسمبلی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے قرآن کریم کا سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس میں دلیل موجود ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی پہلے پارے میں؟ فرمایا پہلے پارے کے پہلے رکوع میں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے لیکن پہلی بار آپ سے سنا کہ پہلے پارے میں دلیل موجود ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے اللہ نے جو ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں اس میں جملہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لائیں جو میرے محمد آپ پر اتری ہے، اس وحی پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے اتری ہے۔ اللہ نے دو وحیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک وحی وہ جو ہمارے نبی سے پہلے ہے، ایک وحی جو ہمارے نبی پر ہے۔ اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا اور اس کی نبوت ایمان کا حصہ بنتی، اللہ آیت یوں فرماتے، اللہ آیت یوں نازل فرماتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک۔ بھئی ایمان والا تو وہ ہے جو تجھ پہ آنے والی وحی کو مانے، جو تجھ سے پہلے وحی اس کو مانے، جو تیرے بعد وحی آئی اس کو مانے۔ اللہ نے دو وحیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نبی سے پہلے وحی، ایک حضور پر وحی ہے۔ اس سے پتہ چلا میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اگر آنا ہوتا خدا اس کا تذکرہ بھی کر دیتے، بات ایمان کی تھی۔ اور رکن اسمبلی کہنے لگا کہ جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر سمجھ نہ آئے میں اگلی دلیل پیش کر دوں گا۔ اس نے کہا جب ہمیں بات سمجھ آئی ہے، میں سمجھانے یہ لگا تھا کہ یہ نہیں دیکھتے چور کیسا ہے، جو بدو والے اس کی چوری کو واضح کر دیتے ہیں اور مسئلہ سمجھا دیتے ہیں۔ نمبر دو، مفتی محمود فرمانے لگے یہ تو بات رکن اسمبلی کی ہے، جب میری مرزا ناصر سے بات چلی وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے پاس دلائل کیا ہے؟ جب میں نے ختم نبوت کے دلائل شروع کیے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے آیت پڑھی کہ دیکھو حضور محمد ہے اور خدا کے آخری نبی ہے۔ مرزا ناصر کہنے لگا مفتی محمود صاحب یہ قرآن عربی کا ہے، اس کو عربی کی روشنی میں حل کرو۔ میں نے کہا تو حل کر دے۔ وہ کہنے لگا یا خاتم النبیین کا لفظ ہے، عربی زبان میں خاتم کا معنی مہر ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے۔ اس نے لغت کی کتابیں پیش کر دی، منجد میں لکھا ہے خاتم کا معنی لوہر مہر ہے، قاموس میں لکھا ہے اس کا معنی مہر ہے، فلاں فلاں لغت کی کتابوں میں لکھا اس کا معنی مہر ہے۔ تو ہم بھی مہر مانتے ہیں، جس پہ حضور کی مہر لگی وہ نبی بنا ہے، آئندہ مہر لگے گی وہ نبی بنے گا، تو ہم اس بات کو تو مانتے ہیں۔ مفتی محمود فرمانے لگے یہ قرآن عربی تو ہے لیکن یہ بتا قرآن اترا تجھ پہ ہے یا مجھ پہ ہے؟
उसने कहा जी ना आप पे उतरा ना मुझ पे उतरा। तो फरमाने लगे कुरान किस पे उतरा है? उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लम पे उतरा है। मुफ्ती महमूद फरमाने लगे कि मसला वाज़े है, जिस हुजूर पे कुरान उतरा है माना उनसे पूछ लेते हैं, हम लुगत को तो नहीं देखते, हम तो नबी को देखते हैं। अगर या खातम का माना हुजूर मोहर करे मैं बात तेरी मान लेता हूँ, अगर खातम का माना हुजूर आखिरी करे तू बात मेरी मान ले। मैं खातम का माना आखिरी पैगंबर से बताने लगा। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैंने खातमुन नबिय्यीन का माना ला नबिय्य बादी बता दिया है। तो खातमुन नबिय्यीन का माना मोहर नबुव्वत बता दे अल्लाह के नबी से। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैं बता सिर्फ ये रहा था कि जब भी बात चली है तो देवबंद वालों ने दीन पे पहरा दिया है और दीन का दिफा किया है। फिर देवबंद वाले पहरा देते वक्त ये नहीं देखते जब दीन का पहरा देंगे इस पे सजा क्या मिलेगी। अगर पहरेदार आपके मकान का वो बावफा होता है और बाहर से आने वाला ताकत वाला हो, वो अपनी जान तो दे देता है लेकिन मकान में घुसने नहीं देता, अपने हाथों कटवा देता है मगर वो घुसने नहीं देता। उसको उठा लिया जाए इगवा बर्दाश्त कर लेता है लेकिन वो घुसने मकान में नहीं देता। बिल्कुल देवबंद वालों ने ये काम किया है कि जब दीन का पहरा दिया, कभी इनकी नजर बंदियां आई है ये तब भी पहरा दे रहे थे, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं ये तब भी पहरा दे रहे थे, ये काला पानी में जेल में डाला गया ये तब भी पहरे दे रहे थे, इनको शहीद कर दिया गया ये तब भी पहरे दे रहे हैं और इंशाअल्लाह दीन का पहरा देते रहेंगे। अगर बाजार में हो गलियों में हो कोई दीन के ऊपर एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, अगर पैगंबर की जात पे एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, खुदा की जात पे एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, पैगंबर के सहाबा पे एतराज करे देवबंद वाला वहां भी खड़ा है, अगर आइमा पर लान तान एतराज करे ये तब भी खड़ा है। मैं बताना ये चाह रहा था कि देवबंद वाले दीन के पहरेदार हैं, कोई जगह तुझे ऐसी नहीं मिलेगी जहां तुझे देवबंद वाला दीन का पहरा देता नजर ना आए। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, अगर मदरसे में देख ले देवबंद वाला मुदर्रिस बन के बैठा है, अगर खानका को देख ले तो देवबंद वाला पीर बन के बैठा है, अगर बाजारों को देख ले तो देवबंद वाला दाई और मुबल्लिग बन के ये गश्तें कर रहा है, अगर तू मैदान को देख ले देवबंद वाला मुजाहिद बन के बैठा है, अगर असम्बलियों में देख ले तो देवबंद वाला फजल रहमान आज भी बैठा है। देवबंद वाले वहां बैठे हैं कि नहीं? देवबंद वाले दीन के पहरेदार हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया सुने जब तक देवबंद वाले जिंदा हैं ना दीन में कमी हो सकती है ना दीन में इजाफा हो सकता है। इंशाअल्लाह हमारे वजूद को काटा जा सकता है मगर दीन को बदला नहीं जा सकता। हमें हथकड़ियां डाल के जेलों में बंद किया जा सकता है मगर दीन को यूं बंद नहीं किया जा सकता। मैं पहली बात बता रहा था हमें ये पता चले कि देवबंद क्या है, उसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि देवबंद का पैगाम क्या है। मैंने साफ लफ्जों में बात की है। अब बताओ देवबंद कोई अलग नजरिए का नाम है, देवबंद को अलग मिशन का नाम है, देवबंद को अलग अकीदे का नाम है। देवबंद अलग अकीदे का नाम नहीं है। जो दीन नबी ने मुकम्मल करवाया है, जो दीन सहाबा ने फैलाया है, जो दीन इमाम अबू हनीफा ने लिखवाया है, उसी दीन को देवबंद वालों ने बचाया है।